میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بھوڑ ولاگ۔ دوستو، آج جس پرسنالٹی کا میں انٹرویو کرنے آیا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام ہے استاد جوید اقبال اوان۔ اب یہ استاد جو ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ استاد کسی سکول یا کالج کے نہیں ہیں بلکہ کبوتروں کے استاد ہیں، اور وہ کبوتروں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ آج میں انہی کی چھت پہ آیا ہوں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے اس چھت کا افتتاح کیا ہے، اور یہاں پہ استاد جوید اقبال کے اپنے بھی استاد آئے ہوئے تھے جو پیپلاں سے تعلق رکھتے ہیں، امیر مختار خان صاحب۔ اور یہاں پہ پورا ایک فنکشن کیا گیا ہے، بہت سارے لوگ محلے کے بھی موجود تھے، اور پورا ایک فنکشن جہاں پہ کیا گیا ہے۔ زیادہ خود بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جوید بھائی سے ملوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جوید اقبال اوان سے استاد جوید اقبال تک انہوں نے کیسے سفر کیا۔ تو یہ استاد جوید اقبال ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو استاد کا ٹائٹل لیا ہے انہوں نے کیسے لیا ہے، اور تقریباً کبوتروں کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان کو 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں، تو یہ انہوں نے کیسے سفر طے کیا ہے، یہ ہم جوید اقبال بھائی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم جوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جوید بھائی، یہ بتائیں کہ آپ نے کس ایج میں یہ جو کبوتر رکھنے سٹارٹ کیے تھے؟ یہ ہم نے بھائی 2004 سے شروع کیے تھے۔ جوید بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، جب آپ نے یہ کبوتر رکھنے سٹارٹ کیے ہوں گے تو گھر والوں نے کہا ہوگا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کبوتر آپ کیوں رکھے ہو، آپ پڑھائی پہ توجہ دو، اس طرح کی باتیں گھر والوں نے کی یا نہیں؟ یہ بالکل سب نے کی باتیں، لیکن ہم اس بات پہ ڈٹے رہے کہ ہم نے شوق کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اب، اور 2005-7 سے کبوتر اڑاتے رہے متواتر در کلور کوٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 2014 سے باقاعدہ استاد امیر مختار خان کے لیے خیر کی شاگردی اختیار کی، اور اس کے بعد پنجاب میں مقابلے جو ہیں استاد کے لگے ہوئے تھے، ادھر ہم باہر جاتے رہے۔ پھر ہم جب واپس آئے تو ادھر اپنا شوق اسٹارٹ کیا ہے اب سے، اور باہر ویسے اڑانے بھی جاتے ہیں۔ 2018-19 میں کاشف البہا فرنیچر منڈی بہودین میں کبوتر اڑائے، اور ریکارڈ اللہ کا شکر ہے کبوتر اڑائے، مقابلے بھی جیتے اور ٹورنامنٹ وغیرہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اب اپنی چھت بنا لی ہے تو اس کو اسٹارٹ تو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے کلور کوٹ میں اس سے بڑی جو چھت ہے جوید بھائی، کسی نے نہیں بنائی جو آپ نے چھت بنائی ہے، اور جتنے بڑے جالے وغیرہ آپ نے تیار کیے ہیں، اور مختلف قسم کے آپ نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے آپ چھت کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، جو بھی آتا ہے تو لوگ تو آتے ہوں گے آپ کی چھت دیکھنے؟ جی آتے رہتے ہیں، دوست احباب پنجاب سے بھی آتے رہتے ہیں، اور ادھر نزدیک جو ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے ہیں، کل بھی آئے ہیں مہمان، وہ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی ہے چھت۔ ٹھیک۔ اچھا جوید بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جالے وغیرہ بنائے ہیں کبوتروں کے لیے، یہ جالوں کا جو سامان وغیرہ تھا یہ آپ نے ادھر کلور کوٹ سے لیا یا باہر سے منگوائے ہیں؟ نہیں، یہ جو اینگل پائپ تھی نا وہ لاہور سے منگوائی ہے، اور جالی بھی لاہور سے منگوائی ہے۔ جو کاریگر آئے ہوئے تھے وہ منڈی بہودین کے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے سارا جو سسٹم کیا ہے، مطلب کاریگر بھی باہر کے تھے، اور یہ جال وغیرہ جو سامان آپ لے کے آئے ہیں وہ باہر سے لے کے آئے ہیں؟ باہر سے۔ اچھا جوید بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ استاد بن گئے ہیں، لیکن آپ نے شاگردی جو آپ نے کی ہے وہ کتنے سال کی ہے، اور آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ میرے استاد کا نام ہے استاد امیر مختار خان کے لیے خیر پیپلاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور میں نے باقاعدہ شاگردی جو ہے نا وہ 2014 سے کی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد استاد نے مجھے 2016 میں استادی پاک دے دی، پھر میں اپنے شاگرد بھی کرتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب جو ہے نا اللہ کا شکر ہے پورے پنجاب میں بھی لوگ جانتے بھی ہیں، اور رزلٹ بھی ٹھیک آتا ہے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، استاد کا پیار محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں شروع جب سے ہوا تھا نا وہ 2004-5 سے شروع کیا، تو استاد کی اس ٹائم بھی سرپرستی میں شوق کرتے رہے۔ تو باقاعدہ جب ایشو ہوا کہ وہ استادی شاگردی کے بغیر جو شوقین وہ پنجاب والے نہیں اڑنے دیتے، تو اس لیے ہم نے باقاعدہ شاگردی استاد کی اختیار کی، اور 2016 میں استاد نے ہمیں استادی پاک دے دی، اپنی کارکردگی دیکھ کر کہ کبوتر آپ ٹھیک اڑا لیتے ہیں آپ، تو اس لیے تو اللہ کا شکر ہے ہمیں استاد سے بہت پیار بھی ہے، اور جو ہمارا استاد ہے وہ بھائی بیٹوں کی طرح سمجھتا ہے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے بہت پیار محبت رکھتے ہیں اپنے استاد سے، اور بہت پیار ہے بھی سے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ اچھا جوید بھائی، یہ بتائیں کہ آپ نے جوید اقبال اوان سے استاد کا مرتبہ آپ نے لے لیا کبوتروں کی فیلڈ میں،
تو آج جب آپ نے استاد کا مرتبہ لے لیا تو آج آپ کے گھر والے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ آپ اس کبوتروں کی فیلڈ میں بہت ہی کامیاب ہیں اور ابھی آپ ماشاءاللہ پیسے بھی کما رہے ہیں. اور جب شروع میں جب آپ نے سٹارٹ کیا یہ کام تو گھر والے بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے یا آپ کے تنقید کرتے ہوں گے، لیکن جب آج آپ کے بہت سے پورے پاکستان میں الحمدللہ آپ کی پہچان ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ کبوتر رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، سامنے جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو وہ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ آپ کا نام ہے. تو آج آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے استاد کا مرتبہ جو ہے وہ لے لیا، تو اب وہ کیا سوچتے ہیں آپ کے گھر والے؟ گھر والے تو شروع میں بھی اس شوق کے خلاف تھے، وہ نہیں کرنے دے رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی چلتے رہے، سلسلہ چلتا رہا. اور بعد میں جب اڑانے والا سلسلہ شروع کیا تو پھر تو اور زیادہ مشکلیں پیش آئیں. تو اب جو ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے، برا بھلا اب بھی کہہ دیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم چلو ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہے ہیں سب کچھ، تو اس لیے. دوستو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیب والا وہ شخص ہے جس کو جس چیز کا شوق ہو اور وہ اس سے ارننگ کرنے لگ جائے، اس سے پیسے کمانے لگ جائے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو استاد جاوید اقبال نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ پہلے تنقید ہوتی تھی لیکن آج جو ہے وہ استاد بن گئے ہیں، ان کے آگے شاگرد ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو جاوید اقبال استاد سے جو ہے وہ اپنے کبوتروں کے بارے میں ایڈوائز لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں. اچھا جاوید بھائی، آپ نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس چھت کا افتتاح کیا ہے، تو میں تو نہیں آ سکا تھا یہاں پہ اور والد صاحب جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کے استاد بھی آئے ہوئے تھے اور باقی جو لوگ جو کبوتروں کے شوقین تھے وہ سارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے فنکشن کا افتتاح کیا اور لوگ یہاں پہ آئے، تو وہ فنکشن کر کے آپ کو کیسا لگا؟ جب سے سٹارٹ کیا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس چھت کے افتتاح بھی کروں گا اور دوست احباب کو بلاؤں گا. تو اللہ کا شکر ہے پھر میں نے چھت تیار کی، پھر میں نے افتتاح کیا اور دوست احباب خوش بھی ہوئے اور شرکت بھی کی. اور اب جو ہے نا وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ چھت جو بنائی ہے اچھی بنائی ہے. تو یہ جو پروگرام تھا نا، اس میں چند جو مہمان تھے وہ ہمارے ادھر اپنے علاقے کے تھے، باقی دور سے آئے ہوئے مہمان، ان کو ہم نے ویلکم بھی کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام گزرا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جاوید بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے قسم کے جو ہیں وہ کبوتر ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کبوتروں کے بچے بھی کرواتے ہیں، ان کو آگے جو ہے وہ بیچتے بھی ہیں اور کبوتروں کو اڑاتے بھی ہیں. تو مطلب آپ کون کون سے کام کرتے ہیں کبوتروں کے حوالے سے؟ ہم نے جوڑے رکھے ہوئے ہیں گھر میں نا، ان سے بچے نکلتے ہیں اور جو بچے اچھے ہوتے ہیں وہ بریڈر تقریباً ہوتے ہیں کچھ، اور دوسرے اڑانے والے بھی ہوتے ہیں. وہ پنجاب سے دوست احباب ہیں، دوسرے بھی فالوور ہیں جو لے جاتے ہیں بچے، وہ بیچتے بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم باہر جاتے ہیں کبوتر اڑانے کے لیے، مختلف چھتوں پر جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ادھر کامیابی اللہ پاک دیتا ہے، تو جہاں بھی جاتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، محنت ہم کرتے ہیں، باقی اللہ پاک جو ہے نا عزت دیتا ہے اور دے بھی رہا ہے. اچھا جاوید بھائی، یہ بتائیں کہ کوئی کبوتر وغیرہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ دوائی وغیرہ بھی خود بناتے ہیں یا نہیں؟ جو کبوتر ہمارا بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کی ٹریٹمنٹ خود کرتے ہیں، اور جہاں بات ہے نا بیماری کی، وہ اس سے پہلے ہم احتیاط اس کی جو ہے نا وہ پہلے کرتے رہتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی ہو جائے تو پھر ہم اس کی دوائی وغیرہ خود کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی استاد کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی اللہ کی شکر ہے ضرورت بھی نہیں پڑتی. جاوید بھائی یہ بتائیں کہ آپ جب کبوتروں کو اڑاتے ہیں تو وہ اس کو کچھ الیبریٹ کریں کہ وہ کیسے آپ اڑاتے ہیں، اس کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں اور پھر کبوتر کیسے مطلب وہ بازی جو ہے جیت جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو میچ ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، ہم نے بھی سنا ہے. تو اس کو کچھ بتائیں اپنے ویورز کو کہ یہ جو کبوتروں کی بازی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور کیسے سمجھائیں گے اس کو آپ؟ یہ جو کام ہے نا یہ سیکھنے سے آتا ہے، ویسے سمجھ نہیں آئے گی. ویسے جو ہے نا کبوتروں کو تیار کرتے ہیں، پہلے اڑاتے رہتے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو اپنے حساب کتاب سے سمجھ ذہن مطابق اس کو کیا کرنا ہے اس کے مطابق اس کو تیار کرتے ہیں. پھر بادام خوراک کھلاتے ہیں اور بعد میں نسخے وغیرہ جو ہے نا وہ جو ہے ان کو استعمال کر کے ان کو اڑانے کی جو ہے نا پرواز سمجھو. جو کبوتر 8 گھنٹے اڑتا ہے، 10 گھنٹے اڑتا ہے، اس کے 2-3 گھنٹے فالتو اڑ جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ نا پھر مقابلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کبوتر کون زیادہ اڑا رہا ہے یا کون اڑا سکتا ہے.
جو پھر زیادہ اڑائے گا وہ تو مقابلوں میں پھر آگے بھی ہوگا نا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے تیار کریں اور ان کو اچھے مقابلوں میں لا کر اڑائیں. اور اللہ کا شکر ہے اس طرح ہوتا بھی رہتا ہے، اڑاتے بھی رہتے ہیں، اڑتے بھی اچھے ہیں. تو تیاری کا جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا پروسیجر، یہ شروع سے سٹارٹ میں سردیوں میں ان کو بھورے کھلائے جاتے ہیں دیسی گھی کے، اور اس کے بعد موٹا دانہ ان کو ڈالا جاتا ہے، موٹ، مٹری اور جو ہے نا چنے، گندم. تو ان سب چیزوں سے تیار کرتے ہیں. پھر جب وہ ہے نا اس کو جیٹھ میں اس اڑانے کے لیے جب تیار ہوتا ہے، جب یہ چیزیں کھائے گا اور اس کے اندر کچھ ہوگی طاقت، تو پھر آہستہ آہستہ پھر اڑانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پھر جب اڑاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے تیاری کرتے ہیں تو پھر کبوتر اچھے اڑتے ہیں. اسی لیے وہ تھوڑا اس میں یہ بات زیادہ سمجھانے سے نہیں آئے گی، جو بندہ پریکٹیکل کرتا ہے نا اسے زیادہ آتا ہے. بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے پاس کس نسل کے کبوتر ہیں، اور وہ کون سی نسل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ کبوتر جو ہے نا اڑتے ہیں نا، وہ کس نسل کے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ابھی کس کس نسل کے جو ہے نا وہ کبوتر ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیڈی کبوتر بھی ہیں اور پپلا والے کبوتر بھی ہیں. استاد کے گھر کے کبوتر جو ہیں زیادہ ہیں. وہ کچھ کبوتر ہم نے لائے ہیں ادھر باہر سے، وہ ٹیڈی کبوتر ہیں، تو ان کبوتروں کو کچھ نہ کچھ کراس کے لیے لائیں. باقی جو ہمارے پاس تقریباً پپلا والے کبوتر ہیں ان کا رزلٹ جو ہے نا سب پورے پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے اب جو حال کی گھڑی ہے جو اس کے مطابق. تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کبوتر آئے ہوئے ہیں، اب ان کو کراس کرا رہے ہیں، ان کی آگے نسل بڑھا رہے ہیں. تو پھر دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا، اور انشاءاللہ رزلٹ آ جاتا ہے ان کا، ہم کچھ نہ کچھ چیک کر رہے ہیں. تو وہ ٹیڈی کبوتر جو ہے نا وہ زیادہ تر لاہور میں اور باہر ہوتے ہیں. ادھر جہاں پپلا میں جو ہے نا وہ ہمارے دیسی کبوتر ہیں. تو ان کبوتروں کا جو ہے نا آج کل جو ہے نا دور چل رہا ہے، یہ کبوتر زیادہ اڑ رہے ہیں. پورے پنجاب میں سب سے زیادہ پپلا والے کبوتر اڑ رہے ہیں. تو ہم نے کچھ کراس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. باقی جو ہے نا ہمارے پاس وہ پپلا والے استاد کے گھر کبوتر ہیں. ان میں کبوتر ہمارے کاجل کبوتر ہیں، فرنگی کبوتر ہیں، فتنے کبوتر ہیں. ان کی خود مختلف نسلیں ہیں. تو جو ہم استاد کے پاس کبوتر ہیں نا وہ تو پہلے انہوں نے اپنے گھر کی بریڈ بنائی ہوئی ہے. تو ہم اب کچھ نہ کچھ ٹیڈی اس میں ڈال رہے ہیں. باقی کبوتر استاد والے اور پپلا والے کبوتر ہیں ہمارے پاس. اچھا جاوید بھائی، کچھ نوجوان ہیں جو ابھی کبوتر رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا شوق ہے کہ ہم بھی کبوتر پالیں، بازیوں پہ جو ہے نا وہ کبوتر اڑائیں، اور ان کو آپ استاد بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ یہ کیسی فیلڈ ہے اور اس میں وہ اپنا نام کیسے بنا سکتا، کبوتروں کی ٹریننگ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کے کبوتر بھی جو ہیں وہ بازیاں جیت سکیں؟ تو مطلب جو نوجوان نسل جو رکھنا چاہ رہی ہے کبوتر، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ یہ اصل شوق جو ہے نا اس کو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برا بھلا کہہ دیا ہے، اسی وجہ سے کہہ دیا. کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کو نا وہ برا سمجھتے ہیں، اور برا ہے بھی ہے اس وجہ سے نہیں ہے جس وجہ سے سمجھتے ہیں. لیکن جو کچھ بندے ہیں نا انہوں نے اس کو خراب کیا ہوا ہے. اگر وہ سچائی سے کام چلائیں گے اور اپنی خود محنت کر کے کبوتر بنائیں گے، اڑائیں گے، تو پھر ان کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور ان کو اس طرف سے کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں آئے گا. تو اگر جو دوسرے ہیں بھائی یہ شوق گندہ ہے اور دوسرے خراب کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ تو لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کبوتروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو دوسروں کو خراب کرتے ہیں، شریف آدمیوں کو خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ خراب کہتے ہیں لوگ. لیکن جو صحیح آپ شوق کریں گے اور پیار محبت سے کریں گے اور کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، دوست احباب کی اور دوسرے پڑوسیوں کو گلہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو یہ شوق ٹھیک لگے گا اور آپ شوق میں کامیاب رہیں گے. بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو دوستو یہ تھے جاوید بھائی، جن کا آپ نے سنا کہ انہوں نے کس طرح شاگردی سے استاد بنے، اور آج پورے پاکستان میں ان کا جو ہے وہ ڈنکا بجتا ہے کبوتروں کی فیلڈ میں. اور میں نے اس سے مختلف کویسچنز پوچھے کہ آپ کے پاس کون کون سے نسل کے کبوتر ہیں، اور انہوں نے سارا جو ہے وہ ہم کو بتایا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.